پیر صاحب نے مرید کے دل سے خوف، اب بتاؤ وہ پیر ہے جو لوگوں کے خوف نکال دے؟ یہ ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے، جس کا صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ یہ چاند صدیق اکبر کا دکھا ہے۔ اب صدیق اکبر کے جلسے ہونے چاہیے، ٹائٹل ہونا چاہیے صدیق اکبر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضور نے فرمایا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں مگر میرے ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، ابو بکر وہ ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں سب کا بدلہ میں دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ اور جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے میں یہ خواہش کرے گا ہر دروازہ کہ کاش ابو بکر میرے اندر سے جنت میں چلا جائے۔ کون ابو بکر صدیق؟ یار جس کے کپڑے جب آئے ہیں سب کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں، سب کچھ اپنے گھر کا مال سب کچھ اٹھا کے لے آئے، یہاں تک کہ آپ کی جو مبارک کرتا ہے اس میں صرف ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ حضور کچھ نہیں، خدا رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں۔ کون ابو بکر صدیق؟ اللہ اکبر۔ میر عبدالواحد بالگرامی صبا سلام شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب آئے ان کے دروازے پر، تو دروازہ ان کا جب آپ نے دستک دی ایک دم دیکھا بالکل آدھی رات میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میں نے تو آپ کو نہیں بتایا تھا تیاری کر لینا، میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ کھانا باندھ لینا؟ آپ کے تو کھانا بھی بنا ہوا ہے، تیاری بھی ہے اور بالکل تیار لگتے ہو، اٹھنی بھی تیار ہے، کیا بات ہے؟ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار، میرے آقا، میرے سرکار، میرے مالک، آج آپ نے نہیں بتایا تھا مگر میرے نبی پاک آپ نے کئی سال پہلے ارشاد فرمایا تھا اے ابو بکر رات کو ہجرت کریں گے، اس دن سے لے کے اب تک میں سویا نہیں کہ حضور آئیں تو سرکار کو آواز دینے کی زحمت نہ ہو۔ میں سویا نہیں حضور، اس دن سے لے کے اب تک میں سویا نہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے، آپ میں سے جب 1-2 لوگ اٹھیں گے تو انشاءاللہ میں تحقیق ختم کر دوں گا، یہ الارم ہوگا، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تو میں آپ کو بات کرتا رہوں گا، دھیان سے سنیے گا۔ ابو بکر صدیق چل رہے ہیں ہجرت کی شب، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یار ذرا غور کرو، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا یار دیا ہے، کیسا پیار دیا ہے، ذرا مسکرا کے تو بولو سبحان اللہ۔ کوئی ایسا بھی دیوانہ کسی کا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی آگے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کبھی پیچھے ہو، کبھی آگے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کیا بات ہے؟ حضور میرے دل کو خوف آتا ہے کہ میرے آقا پر آگے سے حملہ نہ ہو جائے، تو پھر غلام آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پہلے جان جائے تو ابو بکر کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی مکے کی سرزمین ہے، میرے آقا کریم کے غلاموں، یہی کعبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہے میرے نبی پاک چلے کھل کے اللہ کا نام لیتے ہیں اور کھل کے تبلیغ کرتے ہیں۔ حضور نے پہلے کہا بڑے شر پسند ہیں یہ کفار مکہ۔ عرض کی حضور نہیں میرے آقا، میرا دل کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب جا کر کے تقریر کی، کفار مکہ کو خبر ہوئی، آواز آئی، اتنی ہمت ہوئی مسلمانوں کی کہ کھل کے خدا کی قسم سب سے پہلے امتیوں میں کھل کے اسلام کی تبلیغ کرنے والے کا نام عمر فاروق اعظم نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق ہے۔ دیکھو مدینے سے کرم ہوگا اگر دل سے سنو گے۔ ہاں یہ میرے ابو بکر صدیق کی بات ہے، میرے آقا کی، میرے سرکار کی، خدا کے فضل کا مظہر، یہ میرا شعر ہے، خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہیں، نبی کے عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہیں۔ اور ذرا غور تو کرو ابو بکر صدیق کون ہیں کہ جب نبی پاک کے نام پر انہوں نے جب کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان کی آواز جب مکے میں گئی تو لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر کوئی ڈنڈا لے کر کے آئے اور اتبا نے آپ کو مارنا شروع کیا۔ نبی پاک کو تو صحابہ نے اپنے گرد لے لیا اپنے حلقے میں، مگر ابو بکر صدیق کو لوگوں نے بڑا ظلم کیا، اتنا کہ آپ کے چہرہ بالکل سوج گیا۔ آپ کے چہرے پر اس نے کہا اسلام چھوڑے گا، پھر کہے گا اللہ ایک ہے، پھر کہا، پھر اس نے مانا اتبا نے کہا پھر کہے گا اللہ ایک ہے، پھر کہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا قبیلہ اٹھا کے لے گیا، ایک دن سانس نہیں آیا، دوسرے دن ہوش نہیں آیا، قبیلے والے آتے رہے اور دیکھتے رہے۔ تیسرے دن جب ہوش آیا تو قبیلے والے سوچ رہے اب ماں کو پکارے گا، کوئی بولا نہیں باپ کو پکارے گا، کوئی کہے گا نہیں
میں اٹھا کے لایا تھا، میرا شکریہ ادا کرے گا۔ مگر ابو بکر کی جب 3 دن کی بات آنکھیں کھلی، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، اتنی سوجی ہوئی تھی، چہرے پہ جوتے مارے تھے اس ظالم نے۔ آپ نے دیکھا نہ ادھر ادھر ادھر، پھر ماں سے کہا میری ماں میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے سرکار کا کیا حال ہے، آمنہ کے لال کیسے ہیں؟ سب چلے گئے، لے ان کی وجہ سے بیٹا ہم بچا کے لائیں، ہمارا نام نہیں لے رہے، چلے گئے۔ ماں نے کہا میرے لال میرے بیٹے رشتہ دار جا رہے ہیں، کہنے لگے ماں جانے دے، مجھے رشتہ داروں سے نہیں مدینے کے تاجدار سے محبت ہے، جانے دے۔ ابو بکر صدیق، یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے منہ بالکل سوجا ہوا ہے اور آنکھیں کھلتی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے لے دوا کھا لے کر، جب تک حضور کو نہیں دیکھوں گا نہیں کھاؤں گا۔ جاؤ بیٹے چلے جاؤ۔ ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے پہنچائے، دعا کیا کرو ان کو۔ ماں کہہ رہی ہے میرے لال کھانا، کہا نہیں جب تک نبی کو نہیں دیکھوں گا کوئی دوا نہیں کھاؤں گا۔ میرے بیٹے درد میں کچھ آرام ہو جائے گا، یہ مرہم لگا لے۔ ماں سے کہنے لگے میری ماں تو مجھے سمجھتی نہیں ہے، ابھی مجھے مرہم اور دوا سے نہیں دیدار رسول سے حرام آیا، مجھے لے کے چل، ابھی لے کے چل بیٹے، رات میں کیسے لے کے جاؤں؟ ماں لے کے تو چل، لے کے چل ماں لے کے چل۔ وہ ام جمیل آ گئی اور انہوں نے اللہ اکبر پکڑا، اور اس کے بعد حضرت ان کی والدہ نے پکڑا تو پھر راستے میں چل نہیں پا رہے۔ اللہ اکبر، بے خبر ہو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ ادھر حضور نے اپنے دونوں دار ارقم میں سرکار ہیں، ابو بکر آئے حضور سے چپٹ کے رونے لگے۔ میرے نبی پاک نے جب ان کو رونے دیا پھر عرض کی حضور کب تک ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھیں گے، کب تک یہ لوگ؟ فرمایا ابو بکر تھوڑے دن صبر کر، ایک دن صبر، تھوڑے دن صبر کر، ایک دن وہ آئے گا دنیا میں تیرے نام پہ لوگ اپنی جانیں دیا کریں گے۔ ابو بکر تو دیکھ تو تھوڑا وقت آنے دے میرے ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جب رات میں ہجرت کی شب چل رہے ہیں، اور جب چل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اپنی مبارک انگلیوں کے ساتھ چل رہے ہیں نبی پاک، کیونکہ وہاں کھوجی دیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی یار حضور کی، جب حضور کی مبارک آپ نے انگلیوں کو دیکھا ان میں خون نکل رہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا آقا میرے اوپر بیٹھے۔ اب 5,500 فٹ، کتنا 5,500 فٹ اونچی ہے وہ غار ثور، جبل ثور، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب کوئی جوان چلتا ہے یہ بھی چڑھے ہیں اس پر، یہ ہمارے احمد الفتح بھائی بھی چڑھے ہیں، میں بھی اس پہ چڑھتا ہوں، تو کتنا بھی جوان آدمی ہو وہ 20-25 بار بیٹھتا ہے تب چڑھتا ہے۔ مگر ابو بکر صدیق کی وہ کون سی ایمان کی طاقت تھی، وہ کون سا عشق تھا، حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھالا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راستے میں انہوں نے سانس تک کہیں نہیں لیا، اور اوپر لے جا کے میرے نبی پاک کو اوپر لے گئے، اور اوپر لے جانے کے بعد غار کو صفا کیا، چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر۔ تبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہیں، وہ جس نے غار کے اندر نبی پر جان فدا کی ہے، لٹایا جس نے اپنا گھر، وہ میرے صدیق اکبر ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر میرے نبی پاک کی عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر ابو بکر کی دوستی کے حق کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ابو بکر ابو بکر نگر 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 پورا مجمع نگر 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 گلی گلی علی 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 علی، زور سے بولو الحمدللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا جب کوئی سانپ کاٹے گا نا کسی کے تو فطرت کیا ہے معلوم ہے؟ توجہ کرو، فطرت یہ کہ جب سانپ کاٹے گا نا تو کوئی اللہ نہ کرے آدمی ایسے ہاتھ پیچھے کرتا ہے نا کھینچتا ہے نا۔ اب علماء نفسیات کہتے ہیں اچھا یہ ابو بکر صدیق کا نصیب ہے، کوئی بھی نبی کے ساتھ امتی 3 دن تک ایک جگہ رہا نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے 3 دن۔ اچھا جب سانپ کاٹے گا کوئی چیز لگتی ہے بندہ
پیچھے ہاتھ کرتا ہے. مگر سنو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ادھر دیکھو، توجہ، میرے بھائیوں دیکھو. علماء نفسیات کہتے ہیں، یعنی جو سائیکولوجی جانتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کاٹتی ہے تو بندہ ہاتھ پیچھے کرتا ہے پاؤں. مگر ابو بکر کی فطرت ہی ختم ہو چکی تھی. حضور کے عشق میں جب ان کے سانپ نے کاٹا تو پیچھے نہیں کیا اور آگے لگا دیا. اور آگے جلدی بولو، اور آگے لگا دیا. وہ ابو بکر صدیق جس کی ایک نیکی سارے صحابہ کی نیکیوں پر بھاری ہو گئی. وہ ابو بکر صدیق معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. جب وہ جب ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو دھیان سے سننا، آپ کو بھی مننا ہے مجھے بھی مننا ہے، دھیان سے سنو. دین صاف صاف بیان کرنا چاہیے، اس میں جھول پیدا نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ کی بڑی گرفت ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق کبھی کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے نہ جانتی خوف خدا کی وجہ سے. کبھی کہتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، مدینے کی چڑیا ہوتا. مثال ہونے والا ہے تو امی عائشہ سے کہہ رہے ہیں دیکھو عائشہ، میرا جب انتقال ہو تو مجھے اسی کپڑے میں دفن کرنا، پرانے میں، نیا نہ دینا. کہا کیوں ابا؟ فرمایا دیکھو عائشہ، جو زندہ لوگ ہیں ان کو نیا کپڑا زیب دیتا ہے، مجھے تو پرانے میرے کپڑوں میں دفن کرنا، اسی میں، یہی کپڑے اسی میں دفن کرنا. ابو بکر صدیق کون؟ اللہ اکبر، جن کے جنتی میں شک کرنے والا آدمی جہنمی ہے. وہ تو اتنا ڈرتے ہیں مگر آج کے زمانے کے نہ پیر صاحب ڈریں جیسے آج کے زمانے کے پیر ہیں. مجھے تو ان کی خود کی جنت میں شک لگ رہا ہے، یہ کسی اور کو لے کر کے جائیں گے تو وہ بات الگ ہے معاذ اللہ. آج کے زمانے کے لوگوں نے بس دل سے نکال دیا خوف خدا. آؤ میں اس کی بات بتاتا ہوں، کائنات میں کتنا بڑا وہ انسان ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا، میرا عمر ہوتا. کون ہوتا؟ میرا عمر ہوتا. فرمایا میرے نبی نے، میرے آقا کریم نے. اللہ میرے صحابہ پہ عرفات کے میدان میں فخر فرماتا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے. اللہ اکبر. یعنی عمر فاروق اعظم کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب عمر ایمان لے کر کے آئے تو مکے کے اتنے لوگ خوش نہیں ہوئے جتنے آسمان کے فرشتے خوش ہوئے تھے. عمر فاروق اعظم وہ اور جتنے صحابہ ہیں نبی کے مرید ہیں اور عمر ہے نبی کی مراد. یعنی نبی نے مانگا ہے اللہ مجھے عمر عطا کر دے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. بڑے دھیان سے سنیے، عمر فاروق اعظم، ذرا دل لگا کے بولیے سبحان اللہ. کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم، ذرا توجہ کریں، غور کریں. وہ عمر فاروق اعظم کہ وہ زمین مدینے میں زلزلہ آئے وہ پاؤں رکھ کے کہے زمین جو تو زلزلہ میں ہل رہی ہے یہ بتا کہ عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے؟ اگر عمر انصاف کرتا ہے تو ٹھہر جا. ایسی ٹھہری زمین کہ آج تک حضرت عمر کی برکت سے مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. زور سے تو بولو، دل لگا کے تو بولو. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر میاں، وہ عمر کون عمر؟ وہ عمر جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اس نے وہ ایک جگہ کا ایک سباسد نہیں ہے، وہ کسی ایک ویدھان سبھا کا ودھایک نہیں ہے، وہ کسی ایک لوک سبھا کا ایم پی نہیں ہے، وہ کسی ایک منڈل کا منتری نہیں ہے، وہ کسی صوبے کا مکھ منتری نہیں ہے، وہ کسی ایک ملک کا پردھان منتری نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. جلدی بولو، آپ بولتے نہیں. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. آج تم اسے اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو، حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل بناؤ. آدھی دنیا کا بادشاہ، کپڑے پہ پیمند لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا لگے ہوئے ہیں بولو؟ کپڑے پہ لگے پیمند لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. توجہ کریں، غور کریں. حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کا حال یہ ہے کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا. مگر عمر فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا منبر دے گا، نبی کا مصلی دے گا. وہ مصلی رسول پہ شہید ہوئے.
مگر جب انتقال کا وقت ہے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا سر زمین پہ رکھ دے. کہاں رکھ دے سر؟ اور کہا سر زمین پہ. نہیں رکھا. سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. نہیں رکھا. عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے بیٹے. تو جب کئی مرتبہ کہا تو سر زمین پہ رکھا. یہاں پر مارا ہے ان کے چاقو، اور جیسی چاقو مارا ہے یہاں پر اللہ اکبر پورا پیٹ پھٹا ہے. پورا مدینے کے لوگ رو رہے ہیں. حضرت عمر کے وصال کا وقت ہے. کہنے لگے اب میرا انتقال ہو جائے گا، اب ذرا میرا سر زمین پہ رکھ. زمین دودھ پیا تو آنتوں کے ذریعے نیچے کو نکل گیا. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم دنیا سے جا رہے ہیں. معلوم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا سر زمین پہ رکھ کے اپنی ناک رگڑ رہے ہیں اور زمین پہ، اور کہتے ہیں اللہ. لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر یہ ہے، عمر بادشاہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو موت کا وقت ہے. مالک عمر ہلاک ہو جائے. عمر ہلاک ہو جائے گا. مالک عمر کو بخش دے. عمر ورنہ ہلاک ہو جائے گا. ناک رگڑ رگڑ کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں. سارے مدینے کے لوگ رو رہے ہیں. حضرت علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے سیدنا عمر کیوں روتے ہیں؟ امیر المومنین میں نے سنا ہے نبی پاک نے فرمایا آپ کا محل جنت میں سرخ کا بنا ہوا ہے. آپ مت روئیے گا. تم گواہی دو گے علی کا، میں بھی گواہی دوں گا. میرا بیٹا حسن بھی دے گا، میرا بیٹا حسین بھی گواہی دے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کون؟ عمر فاروق اعظم تو اتنا ڈرتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ انتقال ہونے والا ہے سیدنا ابو ہریرہ کا. کبھی رنگ سرخ ہوتا ہے، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، یعنی کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی بے ہوش، کبھی ہوش میں. آپ سمجھتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اگر آپ اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں تو نہایت ہی افسوس کرنا چاہیے آپ کی زندگی پر. آپ بہت ہی زیادہ خسارے میں. اگر آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہونا چاہیے تو پھر آپ بڑے خسارے میں. آپ ذرا توجہ کریں. حضرت ابو ہریرہ انتقال کا وقت ہے. کبھی رنگ سرخ، کبھی زرد. اتنا بڑا محدث آج تک پورے دن فیس بک چلا لے گا، قرآن کا ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا. ایک پارہ نہیں پڑھے گا، پھر بھی کہے گا میں بڑا دیکھ. وہ ابو ہریرہ 80 سال کی عمر ہے تقریباً. مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ان پہ یہ غشی طاری ہے. کہ حضور کیوں ڈر رہے ہیں؟ موت سے ڈر گئے کیا؟ کہ نہیں موت سے ڈر رہا ہوں. کہ پھر کہ نبی نے فرمایا موت کے وقت میں پتہ چل جاتا ہے بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو ابو ہریرہ یہی کہہ رہا ہے مالک ابو ہریرہ کی موت کا وقت ہے، جب یہ مرے تو اسے جہنم سے بچا لینا، مالک جنت عطا کر دینا. اے اللہ. پھر یہ کہہ کے جب کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آپ کا میرا خیال کیا ہے، ہمارے عمل کس طرح ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے. اب وہ یہاں پہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور کعبے کا طواف کرتے کرتے رکن یمانی پر، رکن شامی پر، رکن عراقی پر، وہ یہاں پر، وہ رکن ازبق پر، وہ ہر جگہ یہی دعا کر رہا ہے اللہ میں ایمان پہ مروں، اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا، اللہ میرے ایمان پہ. کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا. میں نے جا کے کہا 3 دن لگاتار دیکھ رہا ہوں ایک ہی دعا مانگ رہا ہے. حدیث میں یہ دعا یہی مقام ابراہیم پر، یہی صفا مروہ پر ایک ہی دعا کر رہا ہے اللہ ایمان پہ خاتمہ. جو کوئی دوسری دعا یاد نہیں. اللہ کہ حضور میرے 2 بھائی ایمان پہ نہیں مرے، ان کی وجہ سے یہ دعا کر رہا ہوں. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں 40 سال، ایک نے اذان پڑھی ایک نے 35 سال، دونوں جب مرے ہیں تو ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا. کا کیوں؟ کا ان کی آنکھیں گندی تھی، بدنگاہی کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا. امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ. ڈر جاؤ یار، ڈر جاؤ مسلمانوں. نوجوانوں اتنے ڈھیٹ نہ بنو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ان کے سامنے سے جنازہ نکلا، بے ہوش ہو گئے. کہا آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ ہوش میں آئے تو کہنے لگے یہ آدمی جو مرا ہے یہ کبھی عالم ہوا کرتا تھا. کہا پھر اس کی نگاہیں پاک نہیں تھی، آج یہودی نصرانی بن کے مرا ہے. فرمانے لگے لوگوں آنکھوں کی حفاظت کرو. میری نظر میں اپنے اب تک جتنے لوگ ایمان پہ نہیں مرے سب نگاہوں کے گندے تھے. آج گندی تصویریں دیکھ کر بھی تم سمجھتے ہیں تمہاری آنکھیں؟ نہیں، یہ آنکھیں تو شکوہ کریں گی، قیامت کے دن شکایت کریں گی. اے اللہ تو نے آنکھیں دی تھی اس وجہ سے کہ تیرا دیدار کریں. اے مالک، اے کریم، مگر اس نے آنکھوں کو گندا کر کے لایا ہے، ہمیں گندا کر دیا، تجھے دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا.
اچھا وہ نوجوان حضور کو قبر میں کیسے پہچانیں گے جنہوں نے انسٹاگرام پہ گندی گندی لمبی لمبی ریلیں دیکھی؟ کیسے پہچانیں گے؟ جو فیس بک پہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ارے وہ کیسے پہچانیں گے قبر میں حضور کو؟ کیا سمجھتے ہو زندگی ایسے ہی؟ نہیں میرے بھائی، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ لڑکے 4 گاڑی چلا رہے ہیں 120 کی رفتار پہ، 4 لڑکے شفٹ گاڑی میں، گاڑی تیز چل رہی ہے 120 کی رفتار پہ، اس کے اندر گانا بج رہا ہے، گانے کو دیکھتے دیکھتے اچانک گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی، چاروں مر گئے۔ 4 مائیں انتظار کر رہی ہیں ہمارا بیٹا آ جائے، نہیں آیا۔ صبح سے لے کے روتے شام ہو گئی، تھک گئی بہنیں روتے روتے، ماں تھک گئی، کوئی کسے کب تک روئے گا، کب تک روئے گا؟ تھک جاتے ہیں لوگ، تبھی تو کہتے ہیں جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو، جلدی۔ کون کس کے لیے روتا ہے؟ کون؟ ماں بھی تھک گئی۔ اگر بھائی ماں تھک گئی، روتے روتے جنازے کب آئیں گے؟ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں ہے، ڈاکٹر کے پاس زیادہ رش ہے، لاشیں زیادہ آئی ہیں، آج نہیں ہو پائے گا، کل ہوگا۔ وہ رات بھر دن بھر لائن میں لگے، جو آدھا گھنٹے کی لائن میں لگتے تھے، اب ان کی ناک میں اور ان کی آنکھوں میں مکھیاں چل رہی ہیں، ناک میں سے چل رہی ہیں۔ کبھی میرے گھر سے 27 کلومیٹر دور ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس، میں وہاں کبھی کبھی جاتا ہوں، کبھی رات میں کبھی دن میں جاتا ہوں، اور جا کے کسی کو بتاتا نہیں، مگر جاتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں۔ لاشیں پڑی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کوئی رو بھی نہیں رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے فارغ ہو، ہم اپنے گھر جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ اس کے اوپر سے پہلے چھینی سے کاٹتے تھے، اب چھینی سے نہیں کاٹتے ہیں، پہلے ان کے پاس گلنڈر ہے، یہاں سے لگا کے یہاں پہ ایسے کر کے پورا بناتے ہیں، اس کے بعد یہ کاٹ دیتے ہیں پورا سر، اور اس کے بعد یہاں سے پورا پھاڑتے ہیں یہاں سے۔ اب وہ جو خودکشی کر کے آئی ہے وہ بھی برہنہ پڑی ہے، بالکل بغیر کپڑوں کے آدمی پڑا ہے، اب وہ وہاں سے پاٹ رہا ہے۔ وہ جو عورت مری ہے وہ بھی ایسی پڑی ہے، مرد جو آیا ہے وہ بھی ایسی، اب اسے چیر دیا گیا نیچے سے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو بھی آرگنز نکالنے، جو بھی اس کے نکالنے، اس کو جو بھی اپنا پروسیس کرنا ہے، اس کے بعد لگاتے ہیں موٹے موٹے اس کے اندر سوجے سے، اور لگاتے ہیں موٹے موٹے ٹانکے، اسٹک لگاتے ہیں، اور پھر ایسی جہاں جہاں پہ کسیا اور پھر ایسی دے دیا۔ آج سے 2018 میں نے ایک 17 سال کے لڑکے کو جس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تھی، اور ایک 19 سال کے لڑکے جو دونوں سگے بھائی تھے ایک ہی ماں کے، میں نے ان کو غسل دیا ہے تب سے لے کے اب تک۔ اس پوسٹ مارٹم کی موت پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا مردے کا، کہتا ہے آرام سے، ذرا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ چیرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف؟ ہم سب کس دنیا کی طرف چلے گئے؟ ہم لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکل گیا۔ وہ مائیں اب زمانے میں نہیں ہیں جنہوں نے وہ بچے پالے تھے، جن کی تربیت سے بچوں نے وہ نیک بچے چلے گئے، وہ مائیں چلی گئی۔ ایک عورت مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے، ذکر کی دعا کر رہی ہے، اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں؟ اور بولو 5-10 منٹ دل لگ رہا ہے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ بس 5-10 منٹ اور سن لو۔ اب بتاؤ، جب مسلمانوں کی لڑکیاں ہوٹلوں سے دریافت ہونے لگے برقع والیاں، جب ریٹ پڑے تو مسلمانوں کی لڑکیاں بھی وہاں پہ پکڑی جائیں، اور مسلمان اس کے باوجود بھی آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں، اپنے اسکول نہ کھولیں۔ یہ بتاؤ کوئی بے حیا عورت کوئی معاشرے کو کوئی حیادار بچہ دے سکتی ہے؟ جلدی بتاؤ۔ ہاں، دعا کریں یا اللہ ایک عورت، یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے حضور جنگ جیت جائیں۔ دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ اس کا باپ جنگ میں ہے، اس کا بھائی جنگ میں ہے۔ اب میری طرف دیکھتے رہیں، ادھر دیکھیں، اس کا بھائی جنگ میں، بھائی اس کا جنگ میں، باپ۔ کسی نے آ کر کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اب میری طرف دیکھیں، اب مہربانی کریں، اب میری طرف دیکھیں، آپ کی بڑی مہربانی، ادھر دیکھیں۔ وہ یہیں آئیں گے سارے لوگ، آپ پریشان مت ہو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا،
وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میرے بھائیو آخری بات کر رہا ہوں، میں نے بھی کوئی آپ کو زیادہ دیر پریشان نہیں کرنا۔ صحابی آیا ہے، وہ دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ، جلدی بولو، اب وہ جب دعا کر رہی ہے نا حضور جنگ جیت جائے، ادھر توجہ کریں، تو کسی نے آ کر کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اچھا باپ کی موت کی خبر جس نے سنی ہوگی اس کو پتہ ہوگی، ورنہ جس کا باپ زندہ ہے وہ باپ کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ بھئی آج سے 25 سال پہلے ہم نے بھی سنی تھی اپنے باپ کی موت کی خبر، آج بھی وہ درد ویسا کا ویسا ہی۔ ہندوستان میں اور اس خطوں میں بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہاں مرنے کے بعد لوگوں کی محبت جاگتی ہے۔ پہلے باپ کو مار دیتے ہیں، ٹینشنیں دے دے کے ماں کو پریشان کر کے مار دیتے ہیں، پھر اس کی خبر پہ جا کے روتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے او زور پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ماں باپ زندہ ہے تو کوئی بات نہیں کرے گا، مر گیا تو پھر روئے گا، جیتے جی بات نہیں کرتا، نہ ابا سے بات کرے گا، پھر ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ۔ باپ باپ ہوتا ہے، ایک بار باپ چلا جائے دوسری مرتبہ یہ باپ ملتا نہیں۔ اچھا آپ یہ کہو گے نا کہ یہ احمد الفتح صاحب عاشق رسول نہیں ہے، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ فیضان صاحب نقیب اہل سنت یہ نہیں ہے عاشق رسول، ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ امیر حمزہ یہ جو ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے یہ جو شباب حسین تقریر کر رہا ہے یہ بھی عاشق رسول نہیں، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کے بارے میں سوچ لیا تو ایمان پہ فرق پڑ جائے گا۔ اس کا نام سیدنا اویس قرنی ہے۔ دھیان سے سننا، کبھی حضور کو دیکھا نہیں، جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا، جب کوئی مدینہ سے آتا تو کہتا مدینہ کیسا ہے، حضور کا گنبد کیسا ہے، حضور کا دالان کیسا ہے، حضور کی گلیاں کیسی ہیں، حضور کا وہ مبارک روزہ کیسا ہے۔ مگر جب کوئی آتا تھا نا اویس قرنی اس سے پوچھتے تھے، ماں بیمار تھی مدینے جا نہیں سکتے تھے، فالج کا اثر تھا ماں پر، ماں بستر پہ تھی، بیڈ پر تھی، یہ دن بھر بکری چراتے، پھر ماں کا خیال رکھتے، اس کے لیے کھانا بناتے، اس کا خیال رکھتے، اور پھر جب کوئی مدینے سے آتا تھا رونے لگتے تھے اور پوچھتے تھے مدینے سے آنے والے ذرا یہ تو بتا حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے، سرکار کا چہرہ کیسا ہے، حضور کیسے چلتے ہیں، حضور کیسے بولتے ہیں۔ ماں نے ایک دن پوچھا کیا بہت محبت کرتا ہے، ماں کی طرف دیکھا، کیا بہت محبت کرتا ہے، ماں کی طرف دیکھ کے رونے لگے۔ محبت خاموش کر دیتی ہے، بولنے نہیں دیتی۔ ماں نے کہا کیا دیدار کرنا چاہتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے روئے، نہیں جاؤں گا اماں تو فالج میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں میرے ساتھ جہاد پہ نہ جائے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اے میری ماں میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تو فکر نہ کر۔ ماں نے کہا میں تجھے اجازت دیتی ہوں 3 پہر کی جا دیدار کر کے آ جا اپنے نبی کا، جا چلا جا۔ اب چلے حضرت سیدنا اویس قرنی، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، اللہ اکبر۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ مدینہ پہنچ گئے۔ سنو حضور کے دروازے پہ پہنچے، سنو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، حضور کے دادا لاہوری لکھتے ہیں دروازے پہ پہنچ گئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، کہا نہیں حضور تو نہیں ہے۔ کہا آپ کون؟ میں ایک بکری کا چلانے والا چرواہا ہوں، میری ماں بیمار ہے، حضور کو دیدار کے لیے آئے ہوں، وقت کم ہے میرے پاس، سرکار کب آئیں گے؟ کہا صبح آئیں گے، صبح تک رک جاؤ دیوانے، اور صبح کو دیدار کر کے صحابی بن کے چلے جانا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی نے جب یہ سنا تو باہر سے ان کے رونے کی آواز آئی، اور جب وہ روئے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے رک تو جاتا مگر ماں سے وعدہ کر کے آیا۔ سسکنے لگے، لیکن حضور آئے تو کہہ دینا ایک چرواہا آیا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ سے دعا کے لیے کہہ کے گیا ہے، ماں میری بیمار نہ ہوتی تو ضرور ڈوب جاتا۔ سسک کے مدینے کو چھوڑ رہے، دم سا نکل رہا ہے، مدینے کو چھوڑ رہے، بار بار پلٹ کے شہر مدینہ دیکھتے ہیں، اٹھ کر تو آ گئے تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ حضرت اویس نے، میرا امام کہتا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں،
دل کو جو عقل دے خدا، یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں؟ یار ایک رات ہے، حضور کا دیدار ہو سکتا ہے، بندہ سیاہ بن جائے گا، مگر نہیں، ماں سے وعدہ کر کے آیا، واپس چلا جا رہا ہے، واپس میرے نبی پاک صبح کو تشریف لائے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ فرمایا کون آیا تھا؟ عائشہ، بڑے میرے دروازے پہ رونقیں ہیں، بڑے میرے دروازے پہ خوشبوئیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، کوئی اویس نام کا چرواہا آیا تھا، وہ بکری چرانے والا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، بڑا رو کے گیا ہے، ماں کا فرما بردار تھا، کہہ کے گیا حضور سے دعا کرانا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا صحابہ میرا ذرا ممبر لگاؤ، ممبر لگایا، فرمایا میرا ایک عاشق ہے صحابہ، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کا نام اویس ہے، اویس کرنی ہے۔ فرمایا علی تم دعا کروانا، اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اے عمر تم اس کے لیے اس سے دعا کرانا۔ فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا اویس ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ جب وہ ٹھہرے گا اللہ فرمائے گا ادھر جہنمی کھڑے ہیں میرے محبوب کے امتی، ان کو اشارہ کر وہ جنتی بن جائیں گے، اس کے اشارے سے فرماتے سرکار جہنمی جنتی بن جائیں گے۔ اللہ اعلان کرے گا اے لوگوں ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کے فرما برداروں کا۔ آج ماں باپ زندہ ہیں تو اب ماں، ایک بات بتاؤں، ماں اگر گھر میں ہے نا تو گھر بڑا 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 لگتا ہے، اور ماں اگر نہیں ہے نا، سنو، اگر ماں گھر میں، گھر ٹوٹا ہوا صحیح ہے، پھٹا ہوا بیکار کپڑے کچھ نہیں ہے، آدمی کے گھر میں گھر بالکل چھپڑ کا ہے، مگر ماں باپ بیٹھے ہو تو محل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور اگر گھر میں ماں باپ نہ ہو تو گھر پھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر بنا کے ماں کو باپ کو نکال دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر بنا کے روتے ہیں کاش میرا باپ ہوتا، کاش میرا باپ ہوتا۔ وہ ماں باپ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ماں وہ ہے، ایک ماں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ چھپ چھپ کے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتا ہے، وہ پھل لے کے جاتا ہے، مٹھائی لے کے جاتا ہے، مجھ سے چھپاتا ہے، اس سے ذرا کہہ دینا کہ اس کی ماں بھی نہیں ہے، بوڑھی ہے، یہ وہی بچہ ہے۔ اماں عائشہ ایک دن رو رہی تھی، حضور گئے، کیوں روتی ہے عائشہ؟ کہا حضور آج میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ آئی کہنے لگی میرے بچے بھوکے، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، فرماتی 3 کھجوریں لے کے اس نے ایک اپنے منہ میں، ایک اپنے بیٹے کے منہ میں، دوسرے کے، پھر تیسری اپنے منہ میں رکھنے والی تھی۔ فرماتے ہیں اچانک ماں کو دیکھا تو منہ میں رکھ لیا ماں نے۔ بچوں نے جب ماں کو دیکھا نا اپنی نظروں سے تو ماں سمجھ گئی، اپنے منہ سے کھجور نکالی، آدھی اس کے منہ میں دے دی، آدھی اس کے منہ میں، پھر مسکراتی بھی چلی گئی۔ پھر میں سمجھی کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے۔ ایک تم اپنی ماں کو ذلیل کرتے ہو، اسے باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے، بوڑھا اس دن مرتا ہے جس دن بچے تیز آواز سے بولتے ہیں، اس سے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں خود نہیں چاہتا کہ بہت لمبی تقریر کروں، مگر اتنا ضرور آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے، اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے، تو ماں باپ کو راضی کرو۔ اس عورت سے کہا گیا، توجہ کریں، اس عورت سے کہا گیا حضور تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا، صحابیہ نکلی، پردے میں نکلی، کوئی کہہ رہا ہے باپ کو دیکھے گی، کوئی کہہ رہا ہے بھائی کو دیکھے گی، کوئی کہہ بچے کو دیکھے گی، نہیں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ کی طرف نہیں گئی، بھائی کی طرف نہیں گئی، کسی نے کہا نہیں بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، ماں ہے نا بیٹے سے جا کے، مگر نہ اس لاش کی طرف گئی، نہ بیٹے کی طرف گئی، ادھر گئی جدھر حضور تھے، اور صحابہ حضور نے اس کو دیکھا، سرکار نے دعا کی اللہ تجھ کو صبر دے، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، میں آپ کو دیکھنے آئی تھی یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں۔ پھر جب گئی نا، سنو اسے کہتے ہیں ایمان، جب گئی تو پردے میں تھی، باپ کی جنازے پہ، بھائی کے، کسی نے کہا بھائی بیٹا سب شہید ہو گئے، پھر بھی پردہ، کہنے لگی باپ کو موت آئی ہے، بھی پردہ تو میرا زندہ ہے، میرا ایمان تو بھی زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس طرح کی لڑکیاں اب کئی ہیں، ہاں تھی تو فلسطین کی بچیاں، جنہوں نے یہ بیان دیا نا، اللہ کا شکر میں سید ہوں، مگر اگر پھر بھی کوئی مجھے وہاں کی لڑکی کا جوتا لا کے دے دے تو میں کہوں گا وہ جس لڑکی نے یہ بیان دیا جب میں مروں تو میرے سینے پر یہ جوتا رکھ دینا، تاکہ جب میں مروں تو میرے کفن کے اوپر یہ جوتا رکھ دے، اور اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے اس مبارک جوتے کی بدولت۔ جس لڑکی نے یہ بیان دیا، معلوم کیا بیان دیا؟ ہم رات کو سوتے ہیں
تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, ہم سوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رات کو جب بم گرتے ہیں تو صبح کو گھر سے ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں, کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں. ہم یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں ملبے میں سے نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں سب کچھ ختم ہو گیا تھا, مگر ہم آپ کے پردے کو, قرآن کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. قرآن ہدی للناس ہے, انسانوں کی ہدایت کے لیے. میرے بھائیوں, وقت میرے پاس آج بہت کم تھا, میں ورنہ آپ سے کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتا تھا, مگر اب اتنا ضرور کہوں گا کہ گھروں میں اپنی عورتوں کو قرآن پڑھاؤ. قرآن سے برکت آئے گی, میاں کے تعویذ سے برکتیں نہیں آئیں گی. میں کسی تعویذ کا منکر نہیں, مگر اصل قرآن کو چھوڑ کے ہم برباد ہو گئے. اپنے رب سے توبہ کر لو. اے نوجوانوں, تم کو بھی موت آ رہی ہے, مجھ کو بھی آنے والی ہے. نہ تقریر کرنے والا بچے گا, نہ سننے والے. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی, کہنے لگی میرے بچے بڑے بھوکے, مجھے کچھ دے دے. اس نے نظر دیکھ کے بری نظر سے دیکھا اور کہا تجھ پہ تو میرا دل بہت دنوں سے آیا ہوا ہے, مجھے ایک رات میں ایک نئی لڑکی چاہیے, تو اگر آ جائے تو میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی. چلی گئی. جب گئی بچے رونے لگے, اماں کچھ لائی, چپٹ گیا ایک بچہ, بے ہوش ہو گیا. ماں آ کے بولی تجھے جو کرنا وہ کر لینا, رات کو میرے بچے بے ہوش ہیں, ابھی کچھ کھانے کو دے دے, مر جائیں گے میرے بچے. چلی گئی. وہ تو چلی گئی کھانا لے کے, رات کو آئی, دروازہ بالکل بند ہے, کوئی نہیں ہے, دروازہ بند ہے. وہ جو روز زنا کرتا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس سے زنا کرنے کے لیے, اس کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں, یہ آگے ہاتھ بڑھا رہا ہے. اس کے جب اس نے ہاتھ لگایا نا وہ کانپ گئی پورے وجود, اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کیوں روتی ہے؟ پیسے نہیں ملے. پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں اس سے یہی گزارش کر رہی ہوں, میرے کریم, میرے رب, تیری بندی کبھی زنا نہیں کیا میں نے, تو اس پر خود گواہ ہے مالک, مگر آج بچے میرے بھوکے نہ ہوتے اور میں ماں نہ ہوتی, میرے کریم اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے کبھی یہ برا کام نہ کرتی, مجھے معاف کر دینا. میرے کریم تیری بندی مجبور ہے, میرے مالک مجھے معاف کر دینا. وہ روئی, اس کے رونے سے اس کا دل بدلا. دیکھو روز زنا کرنے والے کا, جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جا چلی جا چلی جا. وہ تو چلی گئی. اس سجدے میں جا کے بولا اے اللہ ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگوایا, اور میں نے تو پوری زندگی عزتیں لوٹی ہیں مجبور عورتوں کی, میرا کیا ہوگا؟ مجھے معاف کر دے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں, تیرے جیسا قریب کوئی نہیں. رو رہا کے سو گیا. صبح کو موسیٰ علیہ السلام آئے, دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ میں موسیٰ ہوں, اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. اللہ کہا موسیٰ مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا, میں تو اس علاقے کا سب سے بگڑا ہوا انسان ہوں, میں تو لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہوں, مجھے سلام ہو نہیں کہے. تم غلط راستے پہ کہا نہیں موسیٰ نے کہا میں غلط نہیں ہے, کچھ تو نے نیکی کی ہے, پوری بات بتائی رات کی. اور بولا میں رات رویا تھا. کتنا رویا تھا؟ کہ میرے آنسو گال تک آ کے, اور میرا گال پورا بھیگ گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور پھر رو کے بولے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا میرے بندے سے کہنا اس کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے اور سارے گناہ معاف کر دیے اس کے. ایک بار میں معاف کر دیے, ایک بار میں. کبھی اس کے سامنے رو میرے بھائیوں, کبھی اس کے سامنے گڑگڑا ہو, اس سے کہو مالک معاف کر دے, تو وہ ضرور معاف کر دے گا. وہ بڑا کریم ہے. دیکھو جب رات کو لیٹا کرو تو سوچا کرو, اوپر سے جب مٹی ڈال کے اور اوپر سے جب ڈال کے اوپر سے لگا کے تختے اوپر مٹی, جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو کون ہوگا سوائے رب کے؟ سب تو مٹی ڈال دیتے ہیں. میں نے اپنے باپ کے اوپر مٹی ڈلوائی لوگوں نے مجھ سے, 11-12 سال کی عمر. میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, وہ مجھ پہ مٹی ڈالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ دنیا کسی کی نہیں رہے گی, نہ امیر کو چھوڑے, نہ غریب کو چھوڑے موت, نہ بادشاہ کو چھوڑے, نہ فقیر کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے. اس لیے حضور سے محبت کرو. کس سے محبت کرو؟ جس نے تم سے محبت کی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کر لیں. جان دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا. کوئی مدرسے کے بچے سے مطالبہ نہیں ہے, عوام سے پوچھ رہا ہوں کون کون جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں.
جو آج سے جان دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں نوجوان. ادھر آ جائیں، باہر آ جائیں، ادھر آ جائیں بھائی. اچھا